بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، 7 جگہ پر بسم اللہ کبھی مت پڑھنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیات مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی مقدس آیات میں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ مقدس آیات رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کاموں کی برکتیں بغیر بسم اللہ کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی جان اور عزت کی قسم کھا کر فرمایا جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں سے بچنا چاہتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے۔ لیکن کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ دیتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے لگتے ہیں، جبکہ کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور کن مقامات پر نہیں پڑھنا چاہیے۔ محترم دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ بسم اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو ہم کام شروع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کام کو یہ پڑھ کر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر یہ پڑھنے کی تاکید فرمائی اور آپ نے یہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں تو اس نیک کام کو شروع کرنے سے پہلے تو یہ پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اس کی برکتیں بھی آپ کو یقیناً ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کا حامی اور ناصر اور مددگار بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے، اور جو اس کے بس میں ہوتا ہے انسان وہی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد برکتیں عطا کرنا تو اس کا کام ہوتا ہے۔ بندے کے ذمہ صرف اسباب اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ آپ اپنا کام پورے طریقے سے انجام دیں، محنت سے، دل لگی سے انجام دیں، اس میں برکت ڈالنا اوپر والے کا کام ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے تو ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور اگر مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یعنی ہمارے ذمے جو کام ہے وہ کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے۔ اسباب کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے تو ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ اب اللہ ہمیں کھلائے،
کیونکہ وہ رزاق ہے، وہ ہمیں کھلائے، لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، اپنے اس باب اختیار کیجئے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دیجئے۔ پہلے آپ مزدوری پر جائیں، کام کرو، کاروبار کرو، پھر اللہ پر چھوڑ دو کہ اللہ آپ کو آپ کے حصے کا رزق ضرور دے گا۔ صرف رزق کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا بس کما کر لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے۔ ہم نے روٹی بنا کے وہ گوشت یا سالن یا سبزی کے سامنے آئی اور ہم نے بسم اللہ پڑھ کر کھایا۔ اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اب وہ فرشتہ اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ ہمارے حلق میں 2 نالیاں ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جس سے خوراک اندر جاتی ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ دونوں نالیاں بالکل برابر ہوتی ہیں اور ان دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے، ہمارے ہر لقمے پہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں؟ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتی ہے، یعنی وہ لقمہ خوراک کی نالی میں جانے کی بجائے سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں، ہم نے اتنے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں تک لے کے جانا ہے۔ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں تو کھانا کھا رہے ہیں، تو بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ حرام کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے۔ اللہ کے نام سے شروع، اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو جا کر؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ اب شراب بیچو؟ اللہ نے کب کہا کہ آپ جھوٹ، مکر و فریب کرو اور اللہ کے نام سے شروع کرو؟ ایک شخص نے بڑی عالی شان منزل بنوائی اور اس پر لکھا ھذا من فضل ربی، شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تم کیوں روتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی، یہ لکھ رہا ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہاں کہا تھا جھوٹ بول کے کمانا؟ اللہ نے کہاں کہا کہ ڈھونگ کرنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان ہر انسان کو بہکاتا تو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی حرام کاری کا کام شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھنے لگ جائیں۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ ہم باتھ روم میں داخل ہو چکے ہوں تو نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھیں، اور باتھ روم سے نکلنے کے بعد کپڑے پہنے تو بسم اللہ پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے اور اس نے جھوٹ بولا، جہاں پر کوئی بندہ حرام کام کرتا ہے وہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوتی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہے۔ اللہ ظالم کو ڈیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑ میں آتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کریں، اس کا نام لیں، بسم اللہ پڑھیں، اور کوئی بھی حرام کام کرنے سے پہلے، غلط کام کرنے سے پہلے یا کوئی ناجائز کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام نہ لیں، اس سے ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ محترم دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔